تو ہاں ناظرین، یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں پر حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ 12 سال تک اللہ کی عبادت میں کھڑے رہے۔ اس دوران آپ نے نہ کھانا کھایا، نہ ہی پانی پیا، اور نہ ہی ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ بیٹھے، بلکہ 12 سال تک ایک ہی جگہ پر آپ کھڑے رہے۔ اس ویڈیو میں آپ حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل ہسٹری مختصر انداز میں سنیں گے۔ تو چلیے اس ویڈیو کو ہم اینڈ تک دیکھتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی خاص، بہت ہی اسپیشل اور بہت ہی بڑے درگاہ شریف کے ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، میں موجود ہوں کلیر شریف میں، اور کلیر شریف ایسی جگہ ہے اور ایسا مقدس مقام ہے جو کوئی بھی محتاج تعارف نہیں ہے۔ یہاں پر آرام فرما رہے ہیں حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پیچھے حضرت کا یہ نورانی گنبد ہے۔ اور ناظرین، آج میں یہاں پر حاضر آیا ہوں، پہلی مرتبہ میری یہاں پر حاضری ہوئی ہے۔ تو چلیے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں، مکمل درگاہ شریف کی زیارت کرتے ہیں، اور جو بھی یہاں کی ہسٹری ہے، صابر پاک کی ہسٹری اور آپ کی کرامتیں جو بھی ہیں، تمام باتیں میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے، اور ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل ویل آف اسلام کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر بھی کر دیں۔ ناظرین، سرکار صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت یعنی آپ کی پیدائش 1196 عیسوی میں ہوئی تھی، اور آپ کی ٹوٹل عمر شریف جو ہے 95 ایئرز کی ہوئی۔ آپ کا نام سید علاء الدین علی احمد گیلانی صابر کلیری قلندری چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کی پیدائش ہراءت میں ہوئی، یہ افغانستان کا ایک شہر ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید عبد الرحیم گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور آپ حضور غوث پاک کی اولاد میں سے تھے، سبحان اللہ۔ اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت حاجرہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، اور آپ کی والدہ جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھیں، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کی طرف سے حسینی ہیں اور اپنی والدہ کی طرف سے فاروقی ہیں۔ صابر پاک کی ولادت سے پہلے آپ کی والدہ حضرت حاجرہ نے اپنے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی شیر خدا کا دیدار کیا۔ پھر جب صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو اسی نسبت سے آپ کا نام مولا علی کے نام کی نسبت سے علی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے احمد رکھ دیا، اور آپ کی والدہ آپ کو علی احمد کہہ کر کے پکارا کرتی تھیں۔ ناظرین، یہ تمام واقعات اور ہسٹری جو بھی آپ صابر پاک کی سن رہے ہیں، وہ ان 3 کتابوں کے حوالے سے میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کتابوں کے نام ہیں فوائد الفوائد، اخبار الاحیاء، سیر و عافی۔ تو بہرحال آپ کی والدہ جو ہیں آپ کو علی احمد کہہ کر کے پکارا کرتی تھیں، اور آپ کے والد آپ کو علاء الدین کہہ کر کے پکارا کرتے تھے۔ جب صابر پاک کی عمر شریف 5 سال کی ہوئی تو آپ کے والد حضرت سید عبد الرحیم گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ والد صاحب کی وصال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر واپس بغداد شریف چلی گئیں، کیونکہ آپ کے تمام رشتہ دار وہیں رہا کرتے تھے۔ پھر جب صابر پاک کی عمر شریف 8-9 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ صابر پاک کو لے کر کے موجودہ پاکستان کے شہر پاک پتن آ گئیں، کیونکہ یہاں پر آپ کے چھوٹے بھائی اور صابر پاک کے ماموں حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ ہاں دوستوں، صابر پاک کی والدہ بابا فرید الدین گنج شکر کی بڑی بہن ہیں اور سگی بہن ہیں، اور اس رشتے سے بابا فرید الدین جو ہیں صابر پاک کے ماموں ہیں۔ بہرحال آپ کی والدہ آپ کو لے کر اپنے بھائی بابا فرید الدین کے پاس لاتی ہیں، اور اس وقت پاک پتن میں بابا فرید الدین کا ایک بہت بڑا مدرسہ اور ایک عظیم خانقاہ قائم ہو چکی تھی۔ صابر پاک کی والدہ اپنے بھائی بابا فرید سے مل کر کہتی ہیں کہ اے فرید، یہ میرا بیٹا علی احمد ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ تمہارے پاس رہیں، تم اسے پڑھانا، تعلیم دینا اور اپنے پاس ہی رکھنا، یہ یتیم بچہ ہے، تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ یہ سن کر کے بابا صاحب نے فرمایا کہ اے میری بڑی بہن، صرف علی احمد ہی نہیں بلکہ آپ بھی میرے ساتھ ہی ٹھہر جاؤ، میں آپ دونوں کا خیال رکھوں گا۔ یہ سن کر صابر پاک کی والدہ نے فرمایا کہ اے فرید، میں تو یہاں نہیں رہ سکتی، البتہ جب تک میرا بیٹا یہاں کے ماحول میں گھل مل نہیں جاتا تب تک میں اس کے ساتھ یہیں رہوں گی۔ وقت گزرتا گیا
اور صابر پاک کی تعلیم و تربیت شروع ہو گئی۔ اسے صابر پاک کی کرامت ہی سمجھیں کہ جو عام لڑکے تعلیم حاصل کرنے کے لیے 7 سال لگاتے ہیں، وہیں پر صابر پاک نے اس 7 سال کے کورس کو صرف 2 سال ہی میں ختم کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اس وقت تک صابر پاک کی عمر شریف 11 سال کی ہو گئی تھی۔ پھر آپ کی والدہ کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اب میرا بچہ جو ہے اپنا دھیان خود رکھ سکتا ہے، تو آپ نے جانے کا ارادہ کیا۔ جانے سے پہلے آپ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں یعنی بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس جاتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں کہ یہ میرا بچہ جو ہے بڑا شرمیلا ہے، کھانے پینے کے لیے اسے کہنا پڑتا ہے، تو آپ اس کا تھوڑا دھیان رکھیں، جیسے کہ ماں ایک نصیحت کرتی ہے کہیں بھی جانے سے پہلے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں صابر پاک کی والدہ نے بابا فرید سے کہیں، تو فوراً بابا فرید نے جو ہے صابر پاک کو بلوایا اور کہا کہ بیٹے، آج سے ہم نے تمہیں ہمارے لنگر خانے کی ذمہ داری دے دی، تم وہاں پر رہنا اور جو ہے لوگوں کو کھانا کھلایا کرنا۔ یہ کہنے کے بعد جو ہے آپ کی والدہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں اور حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے لنگر خانے کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے۔ تو صابر پاک روزانہ اپنے ماموں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تعلیم حاصل کرتے، پھر لنگر خانے میں جا کر کے لوگوں کو لنگر کھلایا کرتے، اور یہ سلسلہ 12 سال تک چلتا رہا۔ پھر 12 سال کے بعد صابر پاک کی والدہ آپ سے ملنے کے لیے واپس پاک پتن تشریف لاتی ہیں اور اپنے بھائی بابا فرید سے ملاقات کی۔ پھر کہنے لگیں کہ مجھے میرے بیٹے سے ملنا ہے۔ جب صابر پاک اپنی ماں سے ملنے کے لیے آئے تو ماں نے دیکھا کہ صابر پاک بہت کمزور ہو گئے ہیں، بالکل سوکھ گئے ہیں، دبلے پتلے ہو گئے ہیں، جسم میں گوشت تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر کے ماں تڑپ اٹھی اور اپنے بھائی سے کہنے لگی، یہ کیا حال ہو گیا ہے میرے بیٹے کا؟ کیا تم اس کو کھانا نہیں دیتے تھے؟ یہ سن کر کے بابا فرید نے فرمایا کہ اے میری بہن، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ میں نے تو علی احمد کو لنگر خانے کی ہی ذمہ داری دے دی تھی تاکہ وہ لوگوں کو بھی کھلائے اور خود بھی پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں۔ پھر صابر پاک سے پوچھا کہ بیٹے، کیا تم کھانا نہیں کھاتے تھے؟ تو صابر پاک نے عرض کی کہ حضور، آپ نے مجھے لنگر خانے میں صرف کھانا کھلانے کے لیے کہا تھا، کھانا کھانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو بابا فرید نے فرمایا، تو پھر تم کھانا کیا کھاتے تھے؟ تو صابر پاک نے عرض کی کہ حضور، 4-5 دن تو میں ایسے ہی بھوکا رہتا تھا اور صرف پانی پیا کرتا تھا، مگر جب بہت زیادہ بھوک لگتی تو میں جنگلوں میں جا کر کے وہاں کی جنگلی پتے کھا لیا کرتا تھا، اور اسی طرح میں نے یہ 12 سال گزارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر بابا فرید نے فرمایا کہ اے علی احمد، تم صابر ہو، یعنی صبر کرنے والے ہوں، اور بابا فرید کے صابر لقب عطا کرنے کے بعد آپ کا یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ پوری دنیا میں آپ کا اصل نام علی احمد یا علاء الدین کے نام سے لوگ آپ کو نہیں جانتے، بلکہ صابر پاک ہی کے نام سے لوگ آپ کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ جب آپ کی والدہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھیں تب تک صابر پاک جوان ہو گئے تھے، یعنی آپ کی عمر شریف تقریباً 23 سال کی ہو گئی تھی، یعنی آپ شادی لائق ہو چکے تھے۔ تو آپ کی والدہ نے جو ہے بابا فرید سے کہا کہ میں ابھی میرے بیٹے کی شادی تمہاری سب سے چھوٹی بیٹی سے کرنا چاہتی ہوں۔ تو بابا فرید نے فرمایا کہ میری بہن، یہ شادی نہیں ہو سکتی، آپ رہنے دیں، کیونکہ صابر جو ہیں وہ فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچنے والے ہیں اور وہ استغراق کے عالم میں چلے جائیں گے، یعنی وہ ایک ایسی کیفیت اور ایسی سچویشن میں چلے جائیں گے کہ دنیا کے لوگوں سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا، تو یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ مگر آپ کی والدہ نے بہت اصرار کیا اور بہن کی ضد کے آگے بابا صاحب نے صابر پاک کی شادی اپنی بیٹی سے کروا دی۔ ناظرین، یہاں پر آپ ایک بات پر غور کریں، یہ واقعہ بڑا ہی مشہور ہے کہ شادی کے بعد جب صابر پاک نے پہلی نظر اپنی بیوی پہ ڈالی تو وہ جل گئی تھیں۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا، کئی قوالیوں میں جو ہے یہ واقعہ سنایا جاتا ہے، فسانوں کے طور پر یہ سنایا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی معتبر کتابوں میں ہمیں یہ واقعہ نہیں ملتا۔ اور صابر پاک کی شادی کے بعد جو ہے آپ کی بیوی، جن کا نام حضرت بی بی شریفہ تھا، آپ کافی وقت تک، کافی سالوں تک آپ باحیات رہی تھیں۔ اور یہ جو واقعات سناتے ہیں وہ تھوڑا غور کریں کہ صابر پاک کی بیوی جو ہیں وہ کوئی عام عورت نہیں تھیں، بلکہ وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی شہزادی تھیں، اور خود وہ ایک ولیہ تھیں،
اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون تھیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ صابر پاک نے ایک نظر ڈالی اور اپنی بیوی کو جلا دیا۔ یہ واقعہ سننے میں جو ہے آپ کی بیوی کی شان میں بھی گستاخی ہے اگر یہ واقعہ ہم بیان کرتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی یہ واقعہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعہ سچا ہے تو ان سے کہیں کہ کوئی معتبر کتاب سے ہمیں اس کی دلیل دیں۔ اور ہاں، میری اس بات پر اختلاف کرنے والے کر سکتے ہیں، اختلاف کرنے میں کوئی بھی جو ہے رکاوٹ نہیں ہے، کر سکتے ہیں، واللہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جاننے والے ہیں۔ بہرحال شادی کے بعد بھی صابر پاک جو ہیں ایک الگ کمرے میں رہا کرتے تھے اور اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن جب بابا صاحب یعنی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صابر پیا کے کمرے سے گزرے تو اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ آپ اندر گئے اور پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو صابر پاک نے عرض کیا کہ حضور، اب اللہ نے مجھے دنیا سے الگ کر دیا ہے، رجال الغیب اور اولیاء اللہ کے سوا مجھے کوئی بھی نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہی فنا فی اللہ کا مقام ہے، اور صابر پاک فنا فی اللہ کے مقام میں بھی بہت اعلیٰ مرتبے پر پہنچ چکے تھے۔ پھر بابا صاحب نے فرمایا کہ اسی وجہ سے ہم نے آپ کی والدہ سے کہا تھا کہ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد صابر پاک کی بیوی صاحبہ، جن کا نام حضرت بی بی شریفہ رحمۃ اللہ علیہ تھا، وہ عمر بھر تنہائی میں آپ نے زندگی گزاری، اور آپ بھی ایک بہت بڑی ولیاء کاملہ تھیں۔ اس کے بعد صابر پاک ہمیشہ استغراق کے عالم ہی میں رہا کرتے تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا بھی اس دوران وصال ہو گیا۔ ایک دن بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بابا فرید اور صابر پاک کا ہاتھ پکڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صابر پاک کو اپنے پاس بلوایا، اور صابر پاک کی پشت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا، ھذا ولی اللہ، یعنی یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، صابر پاک کی عظمت پر قربان جائیے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ کا ولی کہا، اور جسے نبی نے کہہ دیا کہ اللہ کا ولی ہے، اسے لاکھ دشمن انکار کرے کہ کوئی ولی نہیں ہو سکتے دشمنی کی خاطر، لیکن ان کی بات ہم تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ہم آقا کی بات مانیں گے کہ صابر پاک جو ہیں اللہ کے ولی ہیں اور سچے ولی ہیں۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اگلے دن صابر پاک کو بلوا کر کے ایک اونچی جگہ پر بٹھا دیتے ہیں اور اپنی خلافت اور اجازت سے نواز دیتے ہیں، اور کلیر شریف کی ولایت آپ کو عطا کر دیتے ہیں، اور حکم دیتے ہیں کہ ابھی آپ کلیر شریف کے لیے روانہ ہو جائیں۔ جب صابر پاک کلیر شریف تشریف لائیں تو یہاں کا ماحول ایسا تھا کہ یہاں کے امیر لوگ جو جاگیردار تھے وہ غریبوں پر ظلم کیا کرتے تھے، جسے کہ آج بھی ہندوستان میں کئی جگہوں پر اونچی ذات اور نچلی ذات کہا جاتا ہے۔ اونچی ذات کے لوگ نچلی ذات والوں کو اپنے درمیان بیٹھنے نہیں دیتے اور اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں۔ اسی طریقے کا ماحول جو ہے اس وقت کلیر میں تھا، لیکن یہ تمام باتیں مسلمانوں میں تھیں، یعنی امیر بھی مسلمان تھے، غریب بھی مسلمان تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تمام چیزیں دور کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، سب برابر ہیں اللہ کی نگاہ میں، ہاں جو تم میں سے سب سے زیادہ نیک ہوگا وہ تم میں بہتر ہوگا۔ نبی کا یہی پیغام لے کر کے صابر پاک کلیر شریف تشریف لائے تھے۔ آپ یہاں پر آنے کے بعد مسجد میں آپ نے اعلان کیا کہ مجھے یہاں پر بابا فرید نے بھیجا ہے، میں بابا فرید کا خلیفہ ہوں اور مجھے کلیر کی ولایت عطا کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ صابر پاک کے اس اعلان کے بعد تمام غریب لوگ آپ کے پاس آنے لگے۔ آپ نے ان لوگوں کی تعلیم و تربیت شروع کر دی۔ جب لوگ آپ کے قریب ہونے لگے تو یہاں کلیر شریف میں قاضی رہا کرتا تھا جس کا نام قیام الدین ہے، اسے بڑی تکلیف ہوئی۔
قاضی جو ہے وہاں کے جاگیرداروں کے پاس جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے، ان کو ورغرانے لگتا ہے کہ اسی طریقے سے لوگ اگر صابر پاک کے قریب ہونے لگے تو تمہاری حکومت جو ہے خطرے میں آ جائے گی، لوگ تم سے نہیں ڈریں گے بلکہ تمہارا یہاں سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر تمہیں اپنی گدی بچانی ہے، اپنی شان بچانی ہے تو صابر پاک کو روکنا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ قاضی لوگوں کو بہکاتا تھا، اور پھر ان جاگیرداروں سے کہا کہ ان غریب لوگوں کو ڈراؤ کہ وہ وہاں پر نہ جائیں۔ تو قاضی قیام الدین کے کہنے پر ان لوگوں کو ڈرایا گیا کہ اگر تم صابر پاک کے پاس جاؤ گے تو تمہاری خیر نہیں۔ تو لوگ جو ہے صابر پاک کے پاس جانے سے رک گئے۔ تمام حالات کو دیکھ کر کے صابر پاک نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں ایک خط لکھا۔ اس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کا قاضی جو ہے بڑی شرارتیں کر رہا ہے، یہ لوگ مجھے آپ کا خلیفہ تسلیم نہیں کر رہے، آپ کچھ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ اور پھر یہ خط آپ نے حضرت علیم ابدال کے ہاتھ بابا فرید کے پاس بھیج دیا۔ بابا فرید نے اس خط کو پڑھا، پھر ایک خط قاضی کے نام لکھا۔ وہ علیم ابدال واپس لے کر کے صابر پاک کے پاس آئے۔ صابر پاک اس خط کو پڑھتے ہیں، پھر قاضی کے پاس بھیج دیتے ہیں، مگر وہ قاضی اس خط کو پڑھ کر کے پھاڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ باتیں نہیں مانوں گا۔ تو دوسری مرتبہ صابر پاک جو ہیں بابا فرید الدین کے یہاں دوسرا خط لکھتے ہیں، پھر بابا فرید الدین اس خط کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس خط کو قاضی کے پاس پہنچا دو۔ جب وہ خط قاضی کے پاس پہنچایا گیا تو اس نے اس خط کی بھی توہین کی اور اسے بھی پھاڑ دیا۔ پھر تیسری مرتبہ جب صابر پاک نے بابا فرید الدین گنج شکر کو خط لکھا تو اب تیسری مرتبہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط میں لکھ کر کے یہ بھیجا کہ اے صابر، ہم نے کلیر تمہارے حوالے کر دیا، اب تمہاری مرضی جو کرنا ہے کرو۔ اللہ اکبر! پیر و مرشد کا حکم آ گیا، کلیر شریف جو ہے صابر پاک کے حوالے کر دیا گیا۔ اب ان ظالموں کا وقت آخر آ چکا تھا۔ جمعہ کے دن صابر پاک پہلی صف میں جہاں پر قاضی بیٹھا کرتا تھا وہاں پر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور تمام غریب بھی جو ہیں پہلی صف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ آئے، قاضی اور جو ہے وہاں کے جاگیردار امیر لوگ جب آتے ہیں تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کی جگہ پر جو ہے صابر پاک اور غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستوں، ان ظالموں نے مسجد میں بھی اپنی اپنی جگہ جو ہے تقسیم کر رکھی تھی کہ امیر یہاں بیٹھیں گے، غریب پیچھے بیٹھیں گے، جبکہ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پر چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو یا فقیر ہو، وہ ایک ہی جگہ ایک ہی ساتھ کھڑ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے، مگر ان لوگوں نے یہاں پر بھی بانٹ رکھا تھا۔ تو صابر پاک نے کہا کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر جو چاہے جہاں چاہے بیٹھ سکتا ہے، لیکن اس قاضی کے کہنے پر اس کے لوگوں نے صابر پاک اور آپ کے چاہنے والوں کو زبردستی مسجد سے باہر نکال دیا، اور اندر جو ہے نماز شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو صابر پاک نے مسجد کی طرف دیکھا اور کہا کہ جب یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں تو اے مسجد تو کیا کر رہی ہے، تو بھی سجدہ کر۔ صابر پاک کے حکم پر مسجد نے سجدہ کیا، یعنی مسجد جو ہے گر پڑی، اور اس مسجد کی چھت کے نیچے یہ قاضی اور تمام ظالم، تمام وہاں کے امیر اور جاگیردار لوگ دب کے مر جاتے ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد جو ہیں کلیر شریف میں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہیں اور وہاں کے جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہیں، لوگ اس بیماری سے مرنے لگتے ہیں، اور جب یہ آگ لگ گئی تو سارے گاؤں کے لوگ گاؤں چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اب اس گاؤں میں کلیر شریف میں صرف صابر پاک تنہا رہتے ہیں۔ جنگلوں میں آگ جل ہی رہی تھی، اور اسی آگ کے درمیان ایک ٹیلے پر صابر پاک کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے کھڑے اللہ کی عبادت میں گم ہو جاتے ہیں اور عالم استغراق میں چلے جاتے ہیں۔ اور اسی حالت میں آپ 12 سال تک ایک ہی جگہ پر کھڑے رہیں، اور اس درمیان نہ آپ نے کھانا کھایا، نہ ہی آپ نے پانی پیا، نہ ہی آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھے تھے، بلکہ ایک ہی جگہ کھڑے رہیں اور اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ اور یہ بے شک صابر پاک کی ایک عظیم کرامت تھی، اور جو ہے آپ کو یہ طاقت بے شک اللہ ہی نے دی تھی، اور اللہ ہی کی مرضی سے، اللہ کی قدرت سے آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی تھی۔ جب 12 سال کا عرصہ گزر گیا تو ایک دن بابا فرید الدین گنج شکر اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے صابر کا روزہ افطار کرائے گا؟
اللہ اکبر، یعنی آپ 12 سال سے لگاتار روزے میں تھے۔ تو بابا فرید نے یہ اپنے مریدوں سے کہا کہ کون ایسا شخص ہے جو کلیئر جا کر کے میرے صابر کو افطار کرائے گا۔ آپ کی بات سن کر تمام لوگ خاموش بیٹھے رہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوتا ہے۔ ان کا نام حضرت سید شمس الدین ترک علوی قلندری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ یہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور میں کلیئر جاؤں گا۔ ناظرین، ابھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ حضرت شمس الدین پانی پتی کون ہیں؟ تو انشاءاللہ ان کی ہسٹری پر میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ ان کی درگاہ شریف جو ہے پانی پت میں موجود ہے، جو کہ ہریانہ کا ایک شہر ہے۔ انشاءاللہ ان کی الگ ہسٹری میں بیان کروں گا۔ بہرحال حضرت شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور میں جاؤں گا۔ ناظرین، حضرت شمس الدین پانی پتی جو ہیں حضرت بابا فرید کے پاس پاک پتن آئے تھے اور کہا کہ حضور میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو بابا صاحب نے کہا کہ تمہارا فیض میرے پاس نہیں ہے، تھوڑے دن رک جاؤ۔ اب جب یہاں پر شمس الدین ترک کھڑے ہوتے ہیں کہ میں کلیئر جاؤں گا، اب بابا صاحب نے فرمایا کہ ہاں تمہارا فیض جو ہے میرے صابر کے پاس ہے، تم وہیں پر چلے جانا۔ جب حضرت سیدنا شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کلیئر شریف جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو بابا فرید الدین گنج شکر انہیں اپنے پاس بلوا کر کے چند نصیحتیں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم جا رہے ہو تو فوراً صابر کے آگے جا کر کے مت کھڑے ہو جانا، بلکہ پیچھے رہنا جب تک کہ صابر بیٹھ نہ جائے یا پھر وہ خود تمہیں حکم نہ دیں۔ اور یہ میں تمہیں تیل دے رہا ہوں، اس میں نے پڑھ کر کے دم کر دیا ہے، یہ تمہیں کام آئے گا، اسے اپنے پاس رکھنا۔ پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیم ابدال کو حکم دیتے ہیں کہ تم شمس الدین کو کلیئر لے کر کے جانا۔ ناظرین، یہ وہی حضرت علیم ابدال ہیں جو حضرت صابر پاک کا خط بابا فرید الدین کے پاس لے کر کے آئے تھے۔ بہرحال حضرت علیم ابدال جو ہیں حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کو کلیئر شریف لے جاتے ہیں اور اشارہ کر دیتے ہیں کہ کلیئر آ گیا ہے، اب یہاں سے آگے جو ہے آپ کو جانا ہے۔ بہرحال جب حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کلیئر شریف میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیلے پر صابر پاک کھڑے ہو کر کے عالم استغراق میں مشغول ہیں۔ پھر صابر پاک کے پاس حضرت سیدنا شمس الدین ترک جاتے ہیں اور پیچھے کھڑے ہو کر کے قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ جب 12 سال کے بعد کسی اور کے قرآن شریف پڑھنے کی آواز صابر پاک کے کانوں میں پڑتی ہے تو آپ عالم استغراق سے واپس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پیچھے ہو کر کے قرآن مت پڑھو، بلکہ میرے داہنے جانب آ جاؤ۔ تو حضرت شمس الدین ترک حضرت صابر پاک کے داہنے جانب آ کر کے قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ ناظرین، اب اس واقعے کو آپ بڑی غور سے سنیں کہ حضرت سیدنا شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کس حکمت سے کام لیتے ہیں۔ آپ جو ہیں بازو میں کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور آپ بہت ہی اچھے قاری تھے کیونکہ آپ ترکی کے رہنے والے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ آج بھی آپ ترکی میں چلے جائیں، وہاں کے لوگ جو ہیں قرآن شریف کو بڑے ہی خوبصورت انداز اور آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے کہ اچانک آپ رک جاتے ہیں۔ تو صابر پاک فرماتے ہیں کہ رک کیوں گئے، اور پڑھو، ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت شمس الدین عرض کرتے ہیں کہ حضور کھڑے کھڑے میرے پیروں میں درد ہو رہا ہے، میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ صابر پیا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ تو حضرت شمس الدین نے عرض کی کہ حضور آپ کھڑے ہوئے ہیں اور میں بیٹھ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ پہلے بیٹھیں تب میں بیٹھوں گا۔ تو صابر پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ اتنے اچھے طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ میں اور بھی سننا چاہتا ہوں، تو تھوڑا مجھے سہارا دیں کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ صابر پاک کے پیروں کو پکڑتے ہیں، پھر صابر پاک فرماتے ہیں کہ میرے آگے نہ آئیں بلکہ پیچھے سے مجھے سہارا دیں۔ تو پیچھے سے آپ کو جو ہے صابر پاک کو حضرت شمس الدین سہارا دیتے ہیں اور صابر پاک کو ایک پیڑ کے ساتھ ٹیک دے کر کے بٹھا دیتے ہیں، کیونکہ 12 سال کے بعد آپ کے جسم میں جو ہے حرکت پیدا ہوئی تھی تو کافی کمزوری آپ کے جسم میں آ گئی تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ابھی آپ قرآن شریف پڑھیں۔ تو حضرت شمس الدین جو ہے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد جو ہیں آپ پھر سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ صابر پیا نے فرمایا کہ اب کیوں رک گئے؟ تو کہا کہ حضور شام ہونے والی ہے، مجھے واپس پاک پتن جانا ہے۔ جب صابر پاک نے 12 سال کے بعد پاک پتن کا نام سنا تو رونے لگے اور کہا کہ کیا تم میرے پیر و مرشد کے شہر سے آئے ہو؟ تو حضرت شمس الدین نے عرض کی کہ حضور ہاں،
میں آپ کے پیر و مرشد کے شہر ہی سے آیا ہوں، بلکہ مجھے آپ کے پیر و مرشد ہی نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ مجھے ابھی روانہ ہونا ہے، شام ہونے والی ہے، یا پھر آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں، میں یہیں پہ رک جاؤں گا، ورنہ مجھے اجازت دیں میں جاؤں گا۔ تو پھر صابر پاک نے جو ہے فرمایا کہ نہیں، تم میرے پاس ہی رک جاؤ، تم میرے فرزند ہو، تم میرے بیٹے ہو، میرے پاس ہی رک جاؤ۔ صابر پاک کا یہ جملہ سن کر کے شمس الدین ترک بڑے خوش ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے قرآن شریف کی تلاوت شروع کی، تھوڑی دیر آپ نے تلاوت کی، پھر رک جاتے ہیں۔ تو صابر پاک نے فرمایا کہ اب کیوں رک گئے ہو؟ تو شمس الدین نے جو ہے عرض کیا کہ حضور مجھے بھوک لگی ہے، میں کھانا چاہتا ہوں۔ تو صابر پاک نے کہا کہ یہاں پر چلے جاؤ، تو یہاں گولر کے جو ہے درخت ہیں اسے جا کر کے توڑ کر کے لانا، پھر اسے جو ہے پکا کر کے کھا لینا۔ تو صابر پاک کے فرمان پر شمس الدین ترک جو ہے گولر کو توڑتے ہیں، اسے گرم کرتے ہیں، پھر لا کر کے صابر پاک کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ صابر پاک نے کہا کہ اسے کھاتے کیوں نہیں؟ تو حضرت شمس الدین ترک نے عرض کی کہ حضور آپ بھوکے ہیں، آپ نہیں کھا رہے ہیں اور میں کھا جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پہلے تناول فرمائیں، پھر میں آپ کا مرید ہوں، پھر میں کھاؤں گا۔ تو پھر حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ 12 سال کے بعد پہلی مرتبہ آپ نے جو ہے گولر کا پھل کھایا۔ اس کے بعد جو ہے دونوں نے اس پھل کو تناول کیا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ قرآن شریف کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ تھوڑے دن گزرے تو حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو ہے خلیفہ خاص حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ دیکھو عشاء کے بعد سے لے کر کے فجر تک، یعنی یہ تہجد کے وقت تک جو ہے تم میرے آگے نہ آنا، یہ میرا جو ہے عبادت و ریاضت کا وقت ہے، اور تہجد کے وقت آ کر کے مجھے وضو کروا دینا۔ تو صابر پاک کے حکم پر حضرت شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے عرصہ بیتنے لگا اور لوگ جو ہے پھر سے کلیر شریف آنے لگے، اور صابر پاک کے پاس یہ لوگ آتے تھے، دور دور سے لوگ آتے تھے، اور صابر پاک جو ہے دن میں لوگوں کی تعلیم و تربیت فرماتے اور رات کو ذکر و عبادت کیا کرتے تھے۔ صابر پاک کو جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء سے بڑی ہی محبت تھی، کیونکہ یہ دونوں آپس میں جو ہے پیر بھائی تھے، یعنی ان دونوں کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہی تھے۔ اسی طریقے سے نظام الدین اولیاء بھی صابر پاک سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب دلی سے کوئی خاص لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے کلیر تشریف لاتے تو آپ ان پر خاص توجہ فرماتے اور محبت فرماتے تھے۔ ناظرین اس واقعے پہ بڑا ہی غور کریں، کیونکہ یہ واقعہ حضرت نظام الدین اولیاء اور صابر پاک کی محبت کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ صابر پاک سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص اور خلیفہ خاص حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کلیر شریف تشریف لاتے ہیں۔ تو صابر پاک نے آپ کا بڑا ہی استقبال کیا، اور حضرت امیر خسرو نے صابر پاک کی بارگاہ میں بھی اپنے کئی کلام سنائے، اور پھر یہ کلام سن کر کے صابر پاک نے بھی اپنے لکھے ہوئے کلام حضرت امیر خسرو کو سنائے۔ ناظرین حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کافی سارے کلام لکھے ہیں۔ جب حضرت صابر پاک سے ملاقات کر کے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ واپس دلی تشریف لائے، تو جیسے ہی حضرت امیر خسرو نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت نظام الدین اولیاء کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نے انہی ہاتھوں سے میرے دوست میرے بھائی کو چھوا ہوگا، اور پھر ان کی آنکھوں کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ان آنکھوں سے میرے بھائی میرے دوست صابر کو دیکھا ہے، یہ آنکھیں بڑی خوش نصیب ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین یہ محبت تھی حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان۔ ناظرین حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اور بھی کافی سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ کبھی اور کسی ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت صابر پاک کے وصال کا واقعہ اور آپ کی نماز جنازہ کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور لاجواب ہیں، اور صابر پاک کی وصال اور آپ کے جنازے کا واقعہ کافی لمبا اور کافی بڑا ہے، اور پہلے ہی یہ ویڈیو کافی بڑی ہو چکی ہے، اسی لیے انشاءاللہ اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں وہ واقعہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ واقعہ آپ سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اپنی رائے ضرور دیں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم آپ سبھی کی نیک اور جائز مرادیں پوری کریں، اور آپ سب کو حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی حاضری نصیب کریں۔